بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ایرانی جارحیت کے رد عمل میں پاکستان کی جانب سے کی گئی جوابی کارروائی سے خطے میں ایرانی ملٹری ساکھ کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد دنیا متجسس ہے کہ ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا، لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی حکومت جارحیت کا ارتکاب کرنے پر کیوں مجبور ہوئی۔ غزہ کی غیر متوقع صورتحال، خطے میں بڑھتی ہوئی تنہائی کے احساس اور اندرون ملک بڑھتی ہوئی غیر مقبولیت کی وجہ سے ایرانی حکومت خاصی ڈپریشن کا شکار تھی۔ اوپر سے اپنے ہی تیار کردہ مسلح گروہوں کی جانب سے دن بدن دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ کوئی جارحانہ کارروائی کرے۔ ایرانی حکومت کی بدقسمتی کہ اس نے اپنی جارحیت کا نشانہ پاکستان کو بنا دیا، لیکن پاکستان کی جانب سے فوری طور پر اور ایک اسٹرانگ رد عمل نے ایرانی حکومت کے اشتعال انگیز بیانیے کو لمحوں میں مٹی میں ملا دیا، جس کی ایران کو بالکل توقع نہیں تھی۔ مبصرین کے مطابق پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد ایران کے پاس اب دو راستے بچے ہیں۔ فرسٹ آف آل، مسلم دنیا میں پھیلی ہوئی اپنی مسلح پراکسی کو سمیٹ کر ایک اچھے بچے کی طرح سکون سے رہے اور عدم مداخلت کی پالیسی پر سختی سے کاربند ہو، لیکن اس صورت میں ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروہوں کے حوصلے ڈی مورال ہوں گے اور ان کی لڑنے کی صلاحیت پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا ایرانی حکومت، جس نے گزشتہ 30 سالوں کے دوران اربوں ڈالرز خرچ کر کے 20 مسلح گروہ تیار کیے، کیا وہ محض ایک حملے کے نتیجے میں آسانی سے اپنے متشدد بیانی سے دستبردار ہو جائے گی؟ یقیناً اس کا جواب منفی میں ہی ملے گا۔ خطے میں اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی مسلح ملیشیا کا مورال بلند رکھنے کے لیے ایران کے پاس تب آخری آپشن یہی بچتا ہے کہ وہ کوئی سخت رد عمل دے، جس کا خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ کیا اس صورت میں خطے میں ایک بڑا انسیڈنٹ تو نہیں ہونے والا جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ سب جانتے ہیں کہ خطے میں پاکستان اور امریکہ کے کون کون سے اتحادی ممالک ہیں۔ تب ایسے کسی بھی ایڈونچر کی صورت میں نقشہ کچھ یوں بنتا ہے۔ حضرت ذی مخبر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب تم رومیوں سے ایک پرامن صلح کرو گے اور پھر تم اور وہ مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہے، پھر تم اس پر فتح پاؤ گے اور غنیمت کا سامان لے کر صحیح سالم واپس ہوگے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کسی بھی ہولناک صورتحال میں وہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تو دوسری جانب معتبر ذرائع نے اس دوران بعض عناصر کی جانب سے پاکستان میں بد امنی کا گہنونا کھیل رچائے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ فی الحال وہ کوئی ٹائم فریم تو نہیں دے رہے، لیکن الرٹ رہنے پر زور دے رہے ہیں۔